بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جی ایم جمالی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل کے سب سے بڑے چینل نیوز پاکستان کا پروگرام اے ٹو زی۔ ناظرین، مشرقی ایشیا سے امریکہ تک ماحول گرم ہے کیونکہ یوکرین کے حوالے سے روس کے ارادے اور نیت کے بارے میں امریکہ اور مغربی ممالک اپنے خدشات کا اظہار کر رہے ہیں۔ امریکہ اور مغربی ممالک سمجھتے ہیں کہ روس کے جارحانہ طرز عمل سے اندازہ ہو رہا ہے کہ روس یوکرین کو مکمل طور پر اپنے کنٹرول میں کرنا چاہتا ہے، بلکہ ان ممالک کے خیال میں شاید روس یوکرین پر قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ اس مسئلے پر روس اور مغربی ممالک کے درمیان کشیدگی میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ آثار اب پھر جنگ میں شدت آنے کے بن رہے ہیں، تاکہ کہیں معاملات مذاکرات کے ذریعے حل کرنے کی بھی بات ہو رہی ہے۔ دنیا کے دیگر ممالک پریشان ہیں کہ کہیں دنیا کی دو بڑی طاقتوں کے درمیان جنگ شروع نہ ہو جائے، کیونکہ سب کو احساس ہے کہ اگر ایسا ہوتا ہے تو دنیا ایک بڑے جنگی بحران کا شکار ہو جائے گی۔ نیٹو نے مشرقی یورپ میں اپنی افواج اور بحری بیڑوں کی تعداد بڑھانے کا اعلان کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ امریکہ نے بھی یوکرین پر روسی جارحیت کے پیش نظر 8,500 اہلکاروں کو ہائی الرٹ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اب اس معاملے پر دو قسم کے مسائل درپیش ہیں۔ ایک جانب سوال ہے یوکرین کے وجود اور بقا کا، تو دوسری جانب مسئلہ ہے کہ کہیں روس یوکرین کے نام پر مغربی طاقتوں کی دہلیز تک نہ پہنچ جائے۔ اس صورتحال نے ماحول کو گرم کر دیا ہے۔ نیٹو کے اقدام سے اندازہ ہوتا ہے کہ مغربی ممالک روس کے اگلے قدم سے نمٹنے کے لیے تیار ہیں۔ جی ناظرین، آئیے ہم روس اور یوکرین کے درمیان تنازع کا تاریخی پس منظر جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ماضی میں USSR یعنی سوویت یونین میں شامل ہونے سے قبل یوکرین روسی سلطنت کا حصہ تھا۔ 1991 میں سوویت یونین کا خاتمہ ہوا تو یوکرین سمیت 14 آزاد ریاستیں قائم ہوئی، لیکن یوکرین کو علیحدہ ملک کے طور پر تسلیم کرنا کئی تاریخی اسباب سے روس کے لیے مشکل رہا ہے۔ روس اور یوکرین کے تعلق کی تاریخ 9ویں صدی سے شروع ہوتی ہے، جب کیف قدیم روسی سلطنت کا دارالحکومت بنا تھا، اور سن 988 میں شہزادہ ولادیمر نے روس کو آرتھوڈکس مسیحیت سے متعارف کروایا تھا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ آج یہی شہر یوکرین کا دارالحکومت ہے۔ سن 1654 میں روس اور یوکرین ایک معاہدے کے تحت زار روس کی سلطنت میں متحد ہو گئے تھے، اور بعد میں یہ سوویت یونین میں بھی ایک ساتھ رہے۔ لیکن اس بات کا اہم پہلو یہ ہے کہ 1917 کے انقلاب کے بعد بھی بالشویک فوجوں نے یوکرین پر حملے جاری رکھے اور یوکرین کے علیحدہ ملک بننے والی کسی آواز کو سر نہیں اٹھانے دیا۔ یوکرین کی علیحدہ حیثیت کو تسلیم نہ کرنا وہ واحد نقطہ تھا جس پر روس میں انقلاب لانے والے اور ان کے مخالف روسی فوج دونوں یکساں موقف رکھتے تھے، یعنی انقلابی اور انقلابیوں کے دشمن دونوں ہی اس ایک نقطے پر متفق تھے کہ یوکرین کو ایک علیحدہ ملک تسلیم نہیں کرنا ہے۔ روس میں انقلاب کے بعد 1920 سے 1930 کے دوران جوزف اسٹالن نے یوکرین کے علیحدہ ریاست بننے کے امکانات ختم کرنے کے لیے وہاں کے دانشوروں اور کسانوں کو ایک نقطے پر متحد کرنے کی کوشش کی، اور اس حوالے سے رائے عامہ ہموار کی کہ یوکرین ایک علیحدہ ملک نہیں بلکہ روس ہی کا حصہ ہے۔ جی ناظرین، USSR یا سوویت یونین کے دور کے آخری برسوں تک یوکرین کی علیحدہ حیثیت کے حامیوں کے خلاف سخت پالیسیاں اور قوانین بھی نافذ کیے جاتے رہے۔ اس تاریخی پس منظر کی وجہ سے آزادی کے بعد یوکرین نے مغربی ممالک سے اپنے روابط بڑھانا شروع کیے۔ نیٹو یعنی نارتھ اٹلانٹک ٹریٹی الائنس نے بھی مشرقی یورپ میں اپنا دائرہ اثر بڑھانے کے لیے کئی ممالک کو دفاعی اتحاد کا حصہ بنانا شروع کیا۔ واضح ہے کہ آج یوکرین مشرقی یورپ کا ایک ملک شمار کیا جاتا ہے۔ دوسری عالمی جنگ کے بعد سوویت یونین ایک بالادست قوت کے طور پر ابھری تھی، اسی لیے سر جنگ ختم ہونے کے بعد سوویت یونین کا حصہ رہنے والے مشرقی یورپی ممالک نے روس کے اثر سے نکلنے کے لیے نیٹو کا رخ کرنا شروع کیا۔ یوکرین بھی ان ممالک میں شامل تھا، لیکن سوویت یونین میں شامل دیگر ممالک کے مقابلے میں یوکرین کی نیٹو میں شمولیت روس کے لیے ایک حساس معاملہ رہا ہے۔ یوکرین کے اس وقت کے صدر وکٹوریا ناکوچ نے 2014 میں ماسکو سے تعلقات بڑھانے کے لیے یورپی یونین سے منسلک ہونے کا معاہدہ مسترد کر دیا تھا، جس کے بعد بڑے پیمانے پر احتجاج ہوا۔ اس احتجاجی لہر کے نتیجے میں یانوکووچ کو اقتدار چھوڑنا پڑا۔ جی ناظرین، علاقائی سیاست میں روس نے اسے اپنے لیے پسپائی تصور کیا اور اس کے رد عمل میں 2014 میں یوکرین کے علاقے کرائمیا پر حملہ کر دیا۔ کرائمیا پر روس کے قابض ہونے کے بعد علیحدگی پسندوں نے مشرقی یوکرین میں پیش قدمی شروع کر دی۔ یوکرین کے مشرقی صنعتی مرکز ڈونباس میں روس کے کئی حمایت یافتہ علیحدگی پسند گروہ سرگرم ہیں، اور وہاں ہونے والی لڑائی میں 14,000 سے زائد ہلاکتیں ہو چکی ہیں۔
لڑائی میں شدت آنے کے بعد یوکرین کے مقابلے میں علیحدگی پسندوں کو پسپائی ہونے لگی تو روس نے ان کی مدد کے لیے مشرقی یوکرین پر حملہ کر دیا۔ جرمنی اور فرانس کی مسالت سے 2015 میں یوکرین میں جنگ بندی ہوئی، لیکن صورتحال کا کوئی سیاسی تصفیہ نہیں ہو سکا اور وقتاً فوقتاً جھڑپوں کا سلسلہ جاری رہا، جو آج بھی اسی طرح جاری و ساری ہے۔ بلکہ اب تو روس اور یوکرین کے درمیان جنگ ہو رہی ہے، جس میں تمام یورپی ممالک روس کو شکست دینے کے لیے ایک مرتبہ پھر متحد نظر آ رہے ہیں۔ یورپ کی تاریخ میں دوسری جنگ عظیم کے بعد اب 2023 میں ایک مرتبہ پھر جنگی حالات ہیں اور یوکرین کی وجہ سے تمام یورپی ممالک اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھ رہے ہیں۔ روسی افواج یوکرین کے متعدد علاقوں کو اپنے کنٹرول میں لے چکی ہیں، جبکہ امریکہ سمیت یورپ کے بیشتر ملک یوکرین کو روسی تسلط سے آزاد کرانے کے لیے ایک پلیٹ فارم پر جمع ہوئے ہیں۔ جی ناظرین، 24 فروری 2022 سے روس اور یوکرین کی فوجیں ایک دوسرے پر بھرپور حملے کر رہی ہیں، تاہم کبھی کبھی جنگ بندی بھی ہو جاتی ہے، لیکن روس اپنے موقف پر ڈٹا ہوا ہے۔ تو دوسری طرف یوکرین کے صدر بھی امریکہ اور یورپی ممالک کی پشت پناہی کے پیش نظر روس پر جوابی حملے کرنے کے حامی ہیں۔ اس جنگ کا سب سے بڑا بینیفیشری امریکہ ہے، کہ جو جنگ کی وجہ سے نہ صرف اپنے جدید اسلحہ فروخت کر رہا ہے، بلکہ یورپ کے ممالک کو روس کا خوف دلا کر